بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ الہی یعنی محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ مہینے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن بعض چیزوں کی فضیلت کی وجہ سے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ناقۃ اللہ، حالانکہ جانور بلکہ ساری مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ شہر اللہ المحرم۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جن کو جو ہے اشہر الحرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اور اس مہینے میں پھر عاشورہ کا جو دن ہے 10ویں محرم، اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے، جس طرح کہ اس روایت میں بھی آیا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، تو یہودی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو یہودیوں سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، لہٰذا آئندہ ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس وقت 10ویں محرم عاشورہ کے دن کا روزہ فرض ہو گیا تھا، اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، البتہ استحباب اب بھی باقی ہے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھوں گا، یعنی یا تو 9ویں یا 11ویں محرم کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ ہے، کیونکہ یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا۔ تو لہٰذا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھنا چاہیے، 9ویں کا رکھ لیں یا 11ویں کا، یعنی 9ویں یا 10ویں محرم کا یا 10ویں یا 11ویں محرم کا۔ اور یہ بھی صرف محرم کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ جب بھی آپ نفلی روزہ ایک رکھنا چاہیں تو ایک رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف 10ویں محرم کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے میں بھی مشابہت کو برداشت نہیں کیا، تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مشابہت جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔